بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الزلزال مدنية وهي 8 آيات بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس سورت کا نام سورہ زلزال ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس سورت کی 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا ڈالے زمین کو اس کے بھونچال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے آدمی اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے حکم بھیجا اس کو، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن ہو پڑیں گے لوگ طرح طرح پر، لیروا اعمالہم، کہ ان کو دکھا دیے جائیں ان کے عمل، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی وہ دیکھ لے گا اسے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ذرہ بھر برائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، مراد بوجھ سے دفینے اور مردے ہیں، اور اگرچہ بعض روایات سے پہلے بھی دفینوں کا باہر آ جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ قیامت سے پہلے جو دفینے باہر آ گئے تھے، مرور ایام سے پھر ان پر مٹی آ گئی ہو اور دوبارہ چھپ گئے ہو اور قیامت کے روز پھر نکلے، اور دفائن کے ظاہر ہونے کی شاید یہ حکمت ہو کہ مال کی بہت محبت کرنے والے اپنی آنکھوں اموال کا بیکار ہونا دیکھ لیں، اور اس حالت کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا ما لہا، کہ اس کو کیا ہوا کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے اور سب دفینے باہر آ رہے ہیں۔ تو جو کافر ہوں گے وہ دیکھ کر کے کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز زمین اپنی سب اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ ترمذی شریف اور اس کے علاوہ دوسری بعض کتابوں میں اس کی تفسیر میں حدیث مرفوع آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہوگا، اچھا یا برا، زمین سب کہہ دے گی، یہ اس کی شہادت ہوگی۔ اس روز مختلف جماعتیں ہو کر موقف کے حساب سے واپس آئیں گے، یعنی جو لوگ حساب محشر سے فارغ ہو کر لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں جنتی کچھ دوزخی قرار پا کر جنت اور دوزخ کی طرف چلے جائیں گی تاکہ اعمال کے ثمرات کو دیکھ لے۔ سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، بشرطے کہ اس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو، ورنہ اگر کفر کے سبب وہ چیز فنا ہو چکی ہو
یا ایمان اور توبہ کے ذریعے بدی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں۔ یعنی اگر کسی نے برائی کی ہے لیکن توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دی، پھر وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ یا کوئی آدمی ایمان والا تھا، ایمان کے ساتھ اس نے اعمال کیے لیکن پھر ایمان سے محروم ہو گیا، تو اب ایمان سے محروم ہونے کی وجہ سے اس کے سب نیک اعمال فنا ہو چکے ہوں گے، وہاں جا کر کے دیکھے گا کچھ نہیں ملے گا، تو اب ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو، ورنہ اگر کفر کی وجہ سے وہ چیز فنا ہو چکی ہو یا ایمان اور توبہ کے ذریعے برائی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ اب نہ وہ باطل شدہ خیر ہے اور نہ وہ معاف کیا ہوا گناہ اور شر ہے، اس لیے محشر میں وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ وہ زلزلہ ہے جو نفخہ اولیٰ سے پہلے دنیا میں ہوگا، جیسا کہ علامات قیامت میں اس زلزلے کا ذکر آیا ہے، یا اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد جب مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے اس وقت کا زلزلہ ہے۔ یعنی یہاں زلزلے کا تذکرہ ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، لیکن یہ زلزلہ کون سا ہے؟ وہ زلزلہ ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو کر کے اٹھیں گے۔ کیوں؟ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس سور کے پھونکنے سے تو سب کے سب مر جائیں گے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس وقت سب کے سب زندہ ہو کر کے محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یہاں زلزلے سے مراد پہلا تو ہے نہیں، کیونکہ یہاں زندہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ زمین سے نکل کر کے سب چلے گئے، تو اس لیے پہلا نفخہ جو ہے، پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ تو اس میں مراد نہیں، تو دوسرا سور مراد ہے، یا علامات قیامت میں جو زلزلوں کا تذکرہ ہے وہ زلزلہ مراد ہے۔ تو علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف ہیں، اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ زلزلے متعدد ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی بار زلزلے آئے، ایک نفخہ اولیٰ سے پہلے ہو اور دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد مردوں کے زندہ ہونے کے وقت، اور اس جگہ یہی دوسرا زلزلہ مراد ہو، اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت، حساب و کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفخہ یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اس وقت زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے دفینے اور مردے جو گڑے ہوئے ہوں گے سب کو باہر پھینک دے گی۔ اس وقت جو کافر ہوں گے وہ دیکھ کر کے کہیں گے ما لہا، کہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کا سب اندر سے باہر پھینک رہی ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کی بڑی چٹانوں کی صورت میں اگل دے گی۔ اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لیے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلق کیا تھا، رشتہ داری ختم کی تھی، وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جس کا ہاتھ چوری کی سزا میں کاٹا گیا تھا، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس کے لیے میں نے اپنا ہاتھ گنوایا تھا۔ پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف توجہ نہیں کرے گا، یعنی زمین سے چٹان کی چٹان سونے کی نکل پڑے گی، لیکن سب کو اس کی حیثیت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً معتبر ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ ہو، بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھی فلاں آدمی وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ فلاں غیر مسلم ہے، وہ قرآن بھی بہت پڑھتا ہے،
وہ فلاں غیر مسلم بہت نیکیاں کرتا ہے، کوئی بھی کتنی ہی بڑی سے بڑی نیکی کرے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا معاملہ آئے کہ بھئی کوئی آدمی کہ میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، تو اس کو یہ بتا دیا جائے کہ قرآن پڑھنا یا روزے رکھنا یا نماز پڑھنا بغیر ایمان کے کہیں بھی شمار نہیں ہے، اس کو گنتی میں نہیں گنا جائے گا۔ اس لیے نیک اعمال معتبر جب ہی ہے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، بغیر ایمان کے کوئی نیک عمل نیک نہیں ہے۔ یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو حالت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ دے دے تو الگ بات ہے، آخرت میں اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اس آیت سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے، اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے کوئی مومن کتنا ہی گنہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کیے تو شرط عمل یعنی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کل عدم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے آخرت میں اس کی کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو، کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے۔ البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ اور پکڑ ہونی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الفاظیجۃ الجامعہ فرمایا، یعنی منفرد یکتا اور جامع آیت ہے۔ اور حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اذا زلزلہ کو نصف القرآن اور قل هو اللہ احد کو ثلث القرآن اور قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن فرمایا ہے۔ یعنی اذا زلزلت یہ صورت آدھے قرآن کے برابر ہے، جو آدمی اس صورت کو 2 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو جو آدمی پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اس کو جو آدمی 4 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو پورا قرآن یاد نہیں، بس چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے لیے بھی ذخیرہ آخرت اکٹھا کرتے رہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے متعلقین اعزاء و اقرباء جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی پڑھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔